لیکن اس کو بھی میں سخت ترین نہیں کہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی طور پر جو سخت ترین مرحلہ آیا ہے وہ یوم طائف کا، جس کی ایک گواہی حضور کے اپنے قول میں ہے کہ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ کیا آپ پر یوم احد سے بھی زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے؟ ان کے ہوش میں ظاہر بات ہے یوم احد حضور مجروح ہوئے، زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، خون کا فوارہ چھوٹا، آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی، آپ کی زبان مبارک سے ایک بددعا بھی نکل گئی. کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین بنا دیا، خون سے رنگ دیا. پھر یہ کہ 70 صحابہ جو ہے شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ جیسے بھی ہیں، آپ کے چچا بھی ہیں، آپ کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں، آپ کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں، ساتھ کے کھیلے ہوئے ہمجولی بھی ہیں، اسد اللہ ہے، اسد الرسول ہی بھی ہے. اور ان کی لاش آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی، کان کٹے ہوئے اور پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا ہوا ہے. تو سخت ترین دن حضرت عائشہ کے نزدیک یوم احد تھا. حضور نے فرمایا نہیں، مجھ پر سخت ترین دن یوم طائف تھا. آپ مکے سے مایوس ہو کر طائف گئے ہیں، اور نوٹ کیجئے یہ واحد موقع ہے جہاں نظر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر بھی حضور کے ساتھ نہیں ہے، ورنہ سائے کی طرح ساتھ رہنے والی شخصیت. صرف ایک ہے ساتھ، زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو منہ بولے بیٹے بھی قرار دے دیے گئے تھے، لیکن یہ کہ تھے تو غلام، آزاد کردہ غلام، مولا تھے حضور کے، وہ ساتھ ہے. صرف آپ نے عام راستہ اختیار نہیں کیا جو کہ آسان راستہ ہے، سیل کا راستہ اب بھی ہے. طائف کے 2 راستے ہیں، مکے سے طائف جائیں 2 راستے ہیں، ایک طریق السیل کہلاتا ہے، ایک طریق الجبل کہلاتا ہے. پہاڑی راستہ جو ہے انتہائی دشوار گزار، انتہائی، آج بھی آپ جب جائیں وہاں پر تو معلوم ہوتا ہے کیسے ان لوگوں نے سڑک بنائی ہے، یہ نہایت دشوار گزار. لیکن اب تو بہرحال وہ بہت عمدہ سڑک بنی ہوئی ہے. حضور کے زمانے میں سڑک کہاں تھی؟ کس سختی کو جھیل کر اس طریق الجبل کو آپ نے اختیار کیا، اس لیے کہ عام آمد و رفت کا راستہ جہاں تھا وہاں تو خطرہ تھا کہ فوراً حملہ ہو جائے، کیونکہ غالباً دارالندوا میں یہ فیصلہ ہو چکا کہ اب قتل کر دو محمد کو، ختم ہوا، ابو طالب گیا. اب کوئی ہمیں اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی ان فائٹنگ ہو جائے گی، کوئی جو ہے سول وار ہو جائے گی قریش میں. لہذا اس لیے آپ اوائڈ کر رہے ہیں اس راستے کو جس پر آمد و رفت عام ہے. وہ دشوار گزار راستے سے ہو کر طائف پہنچے ہیں. وہاں کے 3 سرداروں کے پاس جا کر اپنی دعوت پیش کی ہے، اس امید میں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی دعوت قبول کر لے، مجھ پر ایمان لے آئے، تو میں یہاں منتقل ہو جاؤں، یہ میرا دارالہجرت بن جائے. حکمت خداوندی میں، مشیت اعزدی میں یہ معاملہ جو ہے، یہ شرف پہلے سے طے تھا یثرب کے لیے، لیکن حضور کی اپنی غور و فکر، سوچ بچار، اس کے حوالے سے آپ طائف پہنچے. تینوں نے جو جواب دیے ہیں کلیجے سے پار ہونے والے جوابات. ایک جگہ فوراً روانہ ہو جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے تم سچے ہو، واقعی رسول ہو، تو میں نے کوئی توہین کر دی تو میں مارا جاؤں گا، اور ہو سکتا ہے تم جھوٹے ہو تو جھوٹے کو میں منہ لگانا نہیں چاہتا، لہٰذا روانہ ہی ہو جاؤ. ایک جگہ تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو رسول بنانے کے لیے. یہ جو قرآن مجید میں بھی آیت کوٹ ہوئی ہے، من قریتین عظیم، یہ جو کوئی رجل ہوتا، کوئی شخص جو ان 2 بستیوں میں بڑی عظمت والا ہوتا، دولت والا ہوتا، ولید ابن مغیرہ کی طرح اس کی جائیداد مکے میں بھی ہوتی، مدینے اور طائف میں بھی ہوتی، تو ایسا شخص نہیں ملا تھا اللہ کو کوئی نبی بنانے کے. تم جیسا یتیم مفلوق الحال، جس کا اپنا کوئی سرمایہ تھا ہی نہیں، جس کے لیے سرمایہ بھی اگر کوئی تھا تو بیوی کا تھا، وہ اللہ نے چنا. بہرحال آپ ان سے مایوس ہو کر روانہ ہونے لگے تو اشارہ کر دیا، جنہیں اسٹریٹ ارچنز آپ کہتے ہیں، یہ چھوکرے گلیوں کے آوارہ، کہ ذرا ان کی خبر لو. انہوں نے پتھراؤ شروع کیا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ اگر وہ سامنے سے آ کر حضور کو شیلڈ کرتے ہیں تو وہ پیچھے سے پتھراؤ کرتے ہیں، سائڈ سے کرتے ہیں. وہ پیچھے جاتے ہیں تو سامنے سے پتھر آ رہے ہیں، تاک تاک کر ٹخنے کی ہڈی کو نشانہ بنا کر، اور یہ کہ اس سے جو خون بہ رہا ہے وہ جا کر نالین کے اندر جم گیا ہے. وہاں سے پھر ذرا آپ نکلے ہیں، ایک جگہ ٹھہرے. زیادہ تفصیل میں نہیں میں جا رہا، لیکن خاص طور پر یہ نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں کہ حضور کی زبان مبارک پر فریاد آ گئی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد کرتا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور لوگوں کے سامنے جو رسوائی ہو رہی ہے. رسوائی، یہ رسوائی مکے میں نہیں ہوئی تھی کبھی، یہ پتھراؤ مکے میں نہیں ہوا تھا کبھی.
اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الی من تکلنی، اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے، الی بعید یتجہمنی او الی عدو ملکت امری، کیا وہ دور دراز کے لوگ جن کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کو مجھ پر حملہ کرنے کے لیے کھلی چھوٹ دے دی، اور کیا دشمن کے حوالے مجھے کر دیا کہ جو چاہے کر گزری؟ یہ فریاد ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ مقام عبدیت غالب آتی ہے۔ یہ جو دو نسبتیں ہیں محمد رسول اللہ کی، عبدہ و رسول، مقام عبدیت کا تقاضا کچھ اور ہے، سر تسلیم خم، کوئی شکوہ شکایت زبان پر نہ آئے۔ فرماتے ہیں ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اندیشہ تو یہ ہوا کہ کہیں تو ناراض نہ ہو گیا ہو، جیسے ابتدا میں چند دن کے لیے وحی کی آمد کا سلسلہ رکا تھا تو اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، جس پر وہ آیات نازل ہوئیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اسی کو کہتے ہیں فارسی میں کہ عشق تو ہزار بدگمانی، جہاں عشق کا اور محبت کا معاملہ ہوتا ہے تو بڑی جلدی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، کہیں کوئی ناراض تو نہیں ہو گیا کسی وجہ سے، میری کوئی بات جو ہے کھل تو نہیں گئی کسی چیز سے، کوئی ایسی تو نہیں کہ ناگواری محسوس ہوئی ہو۔ تو ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اگر غضب نہیں ہے تیرا، ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات، میں تیرے چہرے انور کی اس ضیاء اور نور کی پناہ میں آتا ہوں کہ جس سے تمام اندھیارے جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ بہرحال وہاں سے جب واپس آئے ہیں تو نوٹ کیجئے ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ، اس لیے کہ یوم طائف ایک اعتبار سے کلائمیکس ہے، ذاتی اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتلاء اور آزمائش اور امتحان اور سختی کا نقطہ عروج، کلائمیکس۔ اور اسے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف النبی الخاتم میں ٹرننگ پوائنٹ قرار دیا ہے۔ اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی پروٹیکشن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی۔ لیکن یہ کہ فوری طور پر طائف سے واپسی کے بعد معاملہ یہ ہوا ہے، عالم اسباب میں حضور کا معاملہ یہ تھا کہ آپ داخل نہیں ہو سکتے مکے میں، کیا کریں؟ وہاں قتل کا فیصلہ ہو چکا، داخل ہوں گا کوئی قتل کر دے گا، اور جب دارالندوا میں فیصلہ ہو چکا ہو تو کوئی اس کے اوپر جرم نہیں، کوئی اس کے اوپر الزام نہیں، کوئی مقدمہ نہیں بنے گا اس میں۔ طائف گیا تھا، خالی ہاتھ لوٹا ہوں۔ عالم اسباب، اب نوٹ کیجئے جو نقطہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کی ساری جد و جہد عالم اسباب میں قدم با قدم زمین پر چل کر ہوئی۔ عالم اسباب کے وہ استعمال کرتے ہوئے ایک مشرک کو، کافر کو پیغام بھیجتے ہیں اگر تم مجھے امان دے دو، اپنی امان میں لے لو تو میں مکے میں آ جاؤں۔ مجھے میں بتا چکا ہوں قبیلے کی بات یہ ہوتی ہے، ایک شخص نے امان دے دی تو سب کی طرف سے امان دے دی۔ اس نے انکار کر دیا، پھر زید بن حارثہ کو دوسرے کے پاس بھیجا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ تیسرا شخص وہ شریف النفس تھا، مطعم بن عدی، اس کے پاس جب پیغام پہنچا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میری امان میں آ جائیے۔ آپ نے فرمایا یوں نہیں، آؤ اور لے کر جاؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میں اگر ایسے ہی مکے میں داخل ہو جاؤں فوراً مجھ پر حملہ کر کے ختم کر دیں تو لوگ تو کہیں گے ہمیں کیا پتا تھا کہ مطعم بن عدی نے امان دی ہے، we didn't know it۔ لہذا آؤ اور لے کر جاؤ۔ اس درجے اسباب جو ہے دنیاوی، یہ عالم اسباب ہے، اور یہاں جو جد و جہد کرنی ہے اس عالم اسباب کے اندر رہتے ہوئے کرنی ہے، ان اسباب کو بروئے کار لا کر کرنی ہے، انہیں استعمال کر کے کرنی ہے۔ لہذا آپ نے ایک مشرک کافر کی امان لینی قبول کی، اور پھر وہ مطعم بن عدی آیا ہے ہتھیار سجا کر، 6 بیٹے ساتھ لے کر، 6 بیٹے ہتھیاروں سمیت، اور کہتا ہوا میں نے محمد کو امان دی ہے، آج سے محمد میری امان میں، تب مکے میں داخل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کو اتنا پاس تھا اس کے اس احسان کا، غزوہ بدر میں جب 70 قیدی قریش کے حضور کے ہاتھ میں تھے، اسیران بدر، حضور نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں ان 70 کے 70 کو چھوڑ دیتا بغیر کسی فدیے کے۔ لیکن یہ کہ مطعم بن عدی کا اس دوران انتقال ہو چکا تھا، وہ اسی حالت کفر و شرک کے اندر مر گیا۔ میں نے کچھ جھلکیاں آپ کو دکھائی ہیں
یہ 10 برس ہیں. حضور کا جو انقلابی جد و جہد کا عرصہ ہے وہ 20 برس کا ہے. عرب میں انقلاب کی تکمیل جو ہے سن 8 ہجری میں ہو گئی. مکہ فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، حنین میں فتح حاصل ہو چکی ہے، عرب میں انقلاب ہو گیا. لہذا 12 برس مکے کے اور 8 برس مدینے کے شامل کر لیجئے، 20 برس ہے. ان 20 کو 2 حصوں میں تقسیم کیجئے، 10 سال ادھر 10 سال ادھر. پہلے 10 سال کا حاصل یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کل 125 یا 150 افراد ایمان لائے. آپ کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ آپ مکے میں اپنے بل پر ان ہز اون رائٹ آپ قیام کر سکیں، لہذا آپ نے ایک کافر اور مشرک کی امان لی. یہ ہے 10 برس کی محنت شاقہ کا حاصل.